ایک بار درود شریف پیش کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل سے دعا ہر وقت نہیں نکلتی، کبھی کبھی نکلتی ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب بندے پر مصیبت پڑتی ہے تو پھر دعا دل سے نکلتی ہے، اور جب یوں ہی دعا مانگتا ہے تو دھیان کسی اور طرف ہو جاتا ہے۔ ایسے میں دعا کیا قبول ہوگی؟ یاد رکھو، دعا وہی قبول ہوگی جو دل سے نکلے گی۔ وہ خاتون کہتی ہے، میں نے دل سے اللہ کو پکارا، اے اللہ، اس وقت سارے دروازے بند ہیں، کوئی بھی نہیں رہا، اور اس ظالم پر نفس شیطان کا غلبہ ہو گیا ہے، اور میں اس کے سامنے کمزور ہوں، لیکن تو قادر و قدیر ہے۔ تو بندے کے خیال میں بھی حائل ہو جاتا ہے، اور جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں تیرا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ یا رب العالمین، میں گھر سے حج و زیارت کے لیے نکلی ہوں، میں تیری مہمان ہوں۔ میرے شوہر کا میرے سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، اس نے میرے بچے کو بھی پانی میں پھینک دیا ہے۔ اب اس سے تو میری عزت کو بچا، تو ہی بچانے والا ہے۔ تجھے واسطہ دیتی ہوں تیرے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ جب میں نے اللہ کو پکارا، اس پر بھروسہ کیا اور فریاد کی، تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور منہ کھولے ہوئے جیسے مگرمچھ ہوتا ہے آیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا، دانت بڑے لمبے، قریب آ کر اس حبشی کے پیر کو منہ میں لیا، اور پیر کو منہ میں لیا اور دانتوں میں دبا کر ایک جھٹکا دیا، اور اس کو کھینچ کر اسی کا ایک لقمہ بنایا اور پانی میں غائب ہو گیا۔ اس طرح اللہ نے مجھے ظالم حبشی سے نجات دلائی۔ پھر میں اسی تیرتے ہوئے تختے پر بیٹھی رہی۔ 2 دن اور راتوں کے بعد وہ تختہ تیرتا تیرتا کہیں پہنچا۔ مجھے سامنے ایک پہاڑی نظر آئی، میں بھی ہاتھ سے پانی ہٹاتے ہٹاتے پہاڑی پر پہنچ گئی۔ اس پہاڑی پر کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی درخت نہیں تھا، جنگل اور چھوٹی سی پہاڑی۔ تو میں نے وہاں اس پہاڑی کے اوپر بیٹھی رہی۔ وہاں پہاڑی پر میں بیٹھی تھی کہ اچانک سمندر میں مجھے ایک جہاز نظر آیا، اور وہ جہاز بھی حاجیوں کا تھا۔ جب مجھے جہاز نظر آیا تو نے زور زور سے اپنا کپڑا ہلایا اور انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ جب انہوں نے مجھے کپڑا ہلاتے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک چھوٹی کشتی پر 2-4 آدمی بٹھا کر میری طرف بھیجے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ایک مظلوم عورت ہوں، اس طرح ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور میرا شوہر اور سب ساتھی ڈوب گئے، اور اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے ہی اپنے ساتھ لے چلو۔ خواہ تم کسی بھی ملک میں جا رہے ہو، مجھے یہاں سے نکالو، میں کم از کم کسی آبادی میں تو پہنچ جاؤں، وہاں سے میں اپنے ملک چلی جاؤں گی، پھر میں وہاں سے دوبارہ حج کے لیے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا، ہم بھی حج کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کشتی میں بٹھایا اور جہاز پر لے چلے۔ جب وہ لوگ مجھے لے کر جہاز پر پہنچے تو میں نے وہاں کیا دیکھا کہ ایک آدمی کی گود میں میرا بچہ تھا، جس کو ظالم حبشی نے مجھ سے چھین کر سمندر میں پھینک دیا تھا۔ جو ہی میں نے اس بچے کو دیکھا تو جھپٹ کر میں نے اس بچے کو لے لیا اور سینے سے لگا کر پیار کیا کہ میرا بچہ، میرا لختے جگر۔ جہاز والے کہنے لگے، تو پاگل ہو گئی ہے، تیرا بچہ کدھر سے ہو گیا؟
ہم تو پیچھے سے آ رہے ہیں اور تجھے یہاں پہاڑی سے لیا ہے، پھر تیرا بچہ کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ میرا بچہ ہے۔ جہاز والوں نے کہا کہ تو ہمیں اپنی داستان سنا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ جب میں نے اپنی دردناک داستان سنائی تو جہاز والوں نے کہا کہ لے اب ہم سے سن۔ ہم آ رہے تھے اور ہم نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور جس کی پشت پانی سے ظاہر تھی اور باقی حصہ چھپا ہوا تھا، اس کی پشت کے اوپر یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور ہمیں غیب سے آواز آئی کہ اس بچے کو اٹھا لو ورنہ تمہارا جہاز غرق کر دیا جائے گا۔ تو ہم نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ تیری داستان سن کر ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ تیرا بچہ ہی ہے۔ وہ عورت جدہ پہنچ گئی اور وہاں سے مکہ پہنچی اور اس لیے طواف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اے میرے مولا، اے میرے خالق، وہ گزرا ہوا زمانہ کیسا تھا جبکہ تو نے میری دستگیری کی اور مجھے اس ظالم سے نجات دلائی۔ میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں؟ مولا تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ جب دل سے دعا نکلتی ہے اس وقت اللہ سنتا ہے، کیونکہ دعا کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا مانگو، اور کہتے بھی کیسے ہیں، کہیں سے ہم گزر رہے ہوں وہ زبردستی پکڑ لیتے ہیں، پلاتے ہیں چائے، پھر کہتے ہیں حضرت دعا کیجئے۔ اب 1 روپے کی چائے پلا کر جس نے دعا کروائی، ہم بھی ایسی دعا کرتے ہیں جیسے چائے ہوتی ہے، اس لیے دعا کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ بعض لوگ ایسا سلوک کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں خود دل سے دعا نکل جاتی ہے، اصل دعا وہ ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ بظاہر بڑی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں آپ سے بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے، مگر دل نہیں مانتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اوپر سے کر رہے ہوں بناوٹ دکھاوا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے تو کچھ نہیں کہتے مگر پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں محبت ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس قسم کے کام کرو کہ اللہ والوں کو خوش رکھو تاکہ تمہارے بیڑے پار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے زیر سایہ رکھے، آمین۔ تو میرے پیارے، ہمیں اللہ والوں سے سچی پکی محبت کرنا چاہیے، اس لیے کہ جھوٹی ہے محبت تیری، جھوٹے ہیں دکھاوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔